لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارا خالق و مالک رازق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا، مسلمان بنایا، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے کتاب کا نزول فرمایا۔ اب اس کے باوجود توحید کے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی لوگ اگر شرک کریں، بدعت کریں، سنت پر عمل نہ کریں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سب کو اپنی ایک مٹھی میں پکڑ کر گھمائے گا اور کہے گا ذرا بتاؤ این ملوک الارض، این الجبارون و این المتکبرون۔ وہ بڑے بڑے شہنشاہ کہلوانے والے کہاں ہیں؟ وہ متکبر کہاں ہیں جو زمین میں تکبر کرتے تھے؟ وہ جابر لوگ کہاں ہیں؟ کسی کی آواز نہیں آئے۔ اللہ فرمائے کہ لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کے لیے ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ جب آواز نہیں آئے گی تو اللہ فرمائے کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ زبردست کے لیے ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے حکموں کو ماننا چاہیے، اس کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کنا نستحی والحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو کہا وہ یہ ہے استحیوا من اللہ حق الحیاء، اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَىٰ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ فرمایا سر کی حفاظت کرو اور جو سر کے اندر چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ سر میں آنکھیں ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سر میں کان ہے، کان کی حفاظت کرو۔ کانوں سے کسی کی نہ سنو، کانوں سے گانے نہ سنو۔ اور سر میں زبان ہے، فرمایا اپنی زبان کو لگام دے کر کے رکھو، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت معاذ پوچھتے ہیں حل نؤاخذ بما نتکلم، اللہ کے رسول یہ جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں تو اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ساکلت کا امو کا یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کتنے لوگ جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے چہروں کے بل، نتنوں کے بل، اور ان کا قصور ان کی زبانوں کا غلط استعمال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات کہے، اور اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے، بری بات زبان سے نہ نکالے۔ تو زبان کی حفاظت کرے، اس سے جھوٹ نہیں بولے، کسی کو گالی نہیں دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے غریب انسان قیامت کے دن وہ آئے گا جو بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے روزے لے کر آئے گا، صدقہ خیرات لے کر آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں یہ کہ قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، فرمایا یہ اس کی نیکیاں تو لے جا۔ قد ضرب ھذا، اس نے مجھے مکہ مارا تھا۔ وقد اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس کی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وقذف ھذا، اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، حتیٰ کہ اتنے لوگ کھڑے ہوں گے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی کھڑے ہوں گے، نمازیں بہت پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج عمرے بھی کرتا تھا، لیکن اس کی نیکیاں دوسرے لوگ لے گئے۔ زبان کا اچھا نہیں تھا، اخلاق کا اچھا نہیں تھا، جھوٹ بولتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا۔ فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگ کھڑے ہوں گے، جی وہ دوسرے تو نیکیاں لے کر چلے گئے، ہم کیا کریں؟ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ، ان لوگوں کے گناہ لے کر اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا غریب ترین انسان وہ ہوگا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور اپنی غلط زبان کی استعمال کی وجہ سے اور اپنے سر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ سر کے اندر دماغ ہے، تو اکثر جب آدمی زبان سے بد کلامی کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے تیرا دماغ صحیح ہے، دماغ کو صحیح کرو، اپنے دماغ میں اسلام کی سوچ پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو فرمایا کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ، اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر کے ارد گرد ہے، اس کے اندر ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ہمیشہ اچھی سوچ سوچو، ہمیشہ اپنے دماغ میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تو پہلے سوچو اور پھر بولو۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلے پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ پیٹ کے اندر حلال لقمہ جانا چاہیے، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ حرام کا لقمہ جائے گا تو حرام کا خون بن جائے گا، پھر وہ دماغ میں جائے گا، دماغ کی میں خرابی پیدا کرے گا، آنکھوں میں جائے گا، آنکھوں کا حیا متاثر کرے گا، زبان میں جائے گا، زبان کی تاثیر کو خراب کرے گا، کانوں میں جائے گا تو آدمی کو نیکی سننا اچھی نہیں لگے گی، برائی سنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے پیٹ کے اندر جانے والی چیز وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، پیٹ کے اندر ایک اہم چیز ہے اور وہ ہے دل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ خبردار وہ دل ہے۔ اکثر طور پر لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مسلمان ہیں؟ جی مسلمان۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ بس دل نہیں مانتا۔ داڑھی نہیں رکھتے؟ دل نہیں مانتا۔ بھائی اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تیرے نہ ماننے کی وجہ سے میں پورا جسم جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔
لہذا اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ فرمایا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم